جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم نے ایک نئے مادے کا آغاز کرنا ہے، اصول جرح و تعدیل۔ اصول حدیث تو ہم نے پڑھ لیا تھا، غالباً آپ نے نہیں پڑھا لیکن بہرحال دوسرے بیچ والوں نے پڑھ لیا تھا، مزید ہم اس کو ایڈوانس لیول پہ دیکھیں گے۔ تو اصول حدیث میں بھی ایک بحث آتی ہے جرح و تعدیل کی، ایک ذیلی بحث، لیکن اب اس کو اصول حدیث سے علیحدہ جرح و تعدیل کے نام سے ایک فن کے طور پہ جو ہے وہ پڑھا دیا جاتا ہے۔ پہلے یہی ہوتا تھا کہ مدارس میں اس کو اصول حدیث کے ضمن میں ہی پڑھا دیا جاتا تھا، لیکن اب چونکہ اس حوالے سے کافی زیادہ کتابوں کو کمپائل کیا گیا ہے تو اس لیے اب اس کو ایک علیحدہ فن کے طور پہ بھی پڑھایا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں اصول تفسیر پہلے علوم قرآن کے ضمن میں پڑھا دی جاتی تھی، بعد میں اصول تفسیر کا اپنا فن مدون ہو کے نکھر کے سامنے آ گیا۔ دوسرے علوم میں بھی ایسے ہوا ہے، سائنسز میں بھی ایسے ہوا ہے، مطلب شروع میں ایسا نہیں تھا کہ جی فزکس، کیمسٹری، بایولوجی علیحدہ علیحدہ پڑھائی جاتی تھی، تو وہ یہی ہوتا تھا۔ جیسے سائیکالوجی فلاسفی کا حصہ تھی، پھر ایک وقت آیا سائیکالوجی جو ہے وہ اتنی اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو گئی کہ وہ نکھر کر ایک علیحدہ سبجیکٹ بن گئی۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ اسی طرح سے جو ہے وہ چیزیں کمپائل ہوتی ہیں، مدون ہوتی ہیں اور مختلف ڈپارٹمنٹس بنتے چلے جاتے ہیں۔ جرح و تعدیل کے اندر جو ہے اگر ہم اس کا نقشہ اپنے سامنے رکھیں جرح و تعدیل کا، تو اس میں چار بڑی بحثیں جو ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ ایک تو تعارف ہے، اس کے تعارف کے حوالے سے کچھ بحث ہمارے پاس آئے گی۔ انٹروڈکٹری ڈسکشنز ہم کریں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرا اس کے ائمہ کے بارے میں، ائمہ جرح و تعدیل، یعنی دوسری اس کی میجر ڈسکشن یہ ہوگی۔ تیسرا مصادر، یعنی سورسز کیا ہیں، جرح و تعدیل کی کتابیں شروع سے خاص طور پہ امہات الکتب، پرائمری سورسز کون سے ہیں، سیکنڈری سورسز کون سے ہیں۔ اور چوتھا قواعد کیا ہیں، اس کے قواعد جرح و تعدیل، ٹھیک ہے۔ تو تعارف میں ہم جو ہے وہ اس چیز کو دیکھیں گے، اس کی اہمیت کو، آغاز کو، تدوین کو، اور اس کی اندر اسناد کی بحث کو۔ تو جرح کرنا، جیسے وکیل جرح کرتے ہیں، معنی تو اس کا واضح ہے نا۔ جرح کرنا مطلب کسی کے اوپر نقد کرنا، اور تعدیل عدالت سے، یعنی کسی کو جو ہے وہ عادل ثابت کرنا، ثقہ ثابت کرنا۔ تو جرح میں آپ کسی کا جو ہے وہ کسی کا نقص نکالتے ہیں یا اس کی برائی جو ہے وہ آپ بیان کرتے ہیں، اور تعدیل میں آپ اس کے محاسن، اس کی اچھائیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو جرح و تعدیل، تو یہ بیسیکلی علم اور فن مدون ہوا تھا حدیث کے راویوں کے لیے، جو حدیثوں کو بیان کر رہے تھے، کہ ان راویوں کے اوپر جو ہے وہ جرح و تعدیل ہوتی تھی، یعنی ان کے نقائص اور ان کے محاسن بیان ہوتے تھے، تاکہ یہ جانچا جا سکے کہ اس سے ہمیں روایت لینی ہے یا نہیں لینی۔ پھر جرح و تعدیل کے ائمہ ہوتے تھے، پھر ان کی کتابیں کمپائل ہوئیں، جس میں مطلب بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ تھے، اسماء و رجال کی کتابوں میں ان کی بایوگرافیز محفوظ ہوئیں، پھر ان کے قواعد اور ضوابط مدون ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم اس کے تعارف کی بات کریں تو پہلی بات آتی ہے اس کی امپورٹنس کی، اس کی اہمیت کی، اس علم کی اہمیت، اس فن کی اہمیت۔ کوئی بھی علم ہے نا، اگر آپ نے اس کو دینی علم کے طور پہ پڑھانا ہے تو پہلے آپ کو اس کو کتاب و سنت سے ثابت کرنا ہوگا کہ یہ علم کوئی علم ہے بھی کہ نہیں کتاب و سنت کی نظر میں۔ تو قرآن میں کئی ایک آیات ایسی ہیں جو اس کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں۔ جیسے ایک تو سورہ حجرات کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان اگر کوئی تمہارے پاس فاسق کوئی خبر لے کر آتا ہے، فتبینوا، تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ تو علم جرح و تعدیل بھی کیا ہے، یہی ہے نا کہ فاسق کی خبر جو ہے وہ آپ نے ایکسیپٹ کرنی ہے کہ نہیں کرنی، اس کا کیا قاعدہ اور ضابطہ کیا ہے، کون فاسق ہے کون نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی خبر کی تحقیق کس طرح سے ہوگی۔ دوسری آیت ہمارے سامنے جو ہے
یہ سورہ نساء کی ہے، آیت نمبر 83، کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کا طرز عمل بیان کیا کہ اگر ان کے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے امن کی یا خوف کی تو وہ اس کو فوراً پھیلا دیتے ہیں۔ اگر وہ اس خبر کو لٹا دیتے وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کو لٹا دیتے، اپنے اول الامر کی طرف لٹا دیتے، ذمہ داروں کی طرف لٹا دیتے، تو اب اس خبر کو وہ لوگ جان لیتے جو اس کی تحقیق کر لیا کرتے ہیں، جن کے مزاج میں تحقیق ہے، یہ نہیں کہ خبر ملی اور آگے اس کو پھیلا دو۔ ایک تو وہ لوگ ہیں نا، یہ منافقین کا طرز عمل ہے، خبر ملی اور آگے پھیلا دو۔ اور دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ذمہ دار مسلمانوں کا طرز عمل ہے کہ وہ خبر کی تحقیق میں جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ خبر آگے نشر ہوتی ہے۔ یہاں پہ ضمنی ایک سوال جی، میڈیا کے حوالے سے اگر پوچھے جائے کہ میڈیا کا جو کردار ہے وہ بھی اسی طرح پھر ان کو چاہیے کہ جو کنسرننگ ادارے ہیں ان تک پہلے خبر۔ ہاں ظاہری بات ہے، خبر کی تحقیق تو ضروری ہے نا، ٹھیک ہے۔ اب جس طرح سے میڈیا تو ایک دوڑ میں لگا ہوا ہے نا کہ سب سے پہلے ہم نے خبر بریک کرنی ہے، وہ سب سے پہلے بریک کرنے کے چکر میں یا وہ بلکہ وہ تو باقاعدہ لکھتے ہیں نا سب سے پہلے ہم نے یہ خبر دی ہے، مطلب وہ ان کے نزدیک بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے، سچی ہے جھوٹی ہے وہ ایک ثانوی حیثیت رکھتی ہے، لیکن سب سے پہلے ہم نے خبر دی ہے، یہ ان کے ہاں بنیادی حیثیت بن چکی ہے۔ تو خبر کی تحقیق بہت ضروری ہے۔ سورہ طلاق میں پھر یہ ہمیں ایک آیت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو اور تم نے ان سے رجوع کرنا ہو تو کیا کہا گیا اس رجوع کے اوپر؟ وَاشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، تو عادل لوگوں کو کیا کرو؟ گواہ بنا لو۔ یعنی گواہی کس کی قبول ہوگی؟ عادل کی۔ وہی جو سکہ راوی کا کانسیپٹ ہے، تصور ہے۔ اور اسی طرح سے یہ سورہ بقرہ کی ایک اور آیت ہے، یہ قرض کا جو لین دین ہے اس کے حوالے سے، بلکہ یہ قرآن مجید کی طویل ترین آیات میں سے 282 سورہ البقرہ کی۔ تو اس میں بھی کیا کہا گیا کہ جب قرض کا لین دین کرو تو دو لوگوں کو آپس میں گواہ بنا لو، تو اگر دو لوگ تم کو نہ ملیں تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں جو تمہیں پسند ہوں ان کو گواہ بنا لو۔ اور دو عورتیں کیوں کہا؟ ان تضل احداہما، اگر ایک بھول جائے تو فتذکر احداہما الاخری، تو دوسری کیا کرے اس کو۔ تو یہاں وہ جو عدالت میں ہم ایک بحث پڑھتے ہیں نا کردار کی، اور دوسری کیا ہے؟ حافظے کی، میموری کی، اس کی اہمیت یہاں پہ جو ہے وہ اجاگر ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو صرف قرآن نہیں، پھر اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو احادیث کے اندر بھی جو ہے نا، یعنی قرآن کے بعد دوسرے نمبر پہ احادیث میں اس کی امپورٹنس ہمیں ملتی ہے، جرح و تعدیل کی، ٹھیک ہے، یا اس کی بنیادوں کی۔ جیسے یہ سنن ترمذی کی روایت ہے 2658، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا نظر اللہ عمران، اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھے۔ کس کو؟ سامع مقالتی، جس نے میری بات سنی، فوعاها وحفظها وبلغها، تین الفاظ استعمال کیے۔ اس نے میری بات کو سنا، فوعاها توجہ سے سنا، وحفظها اور اس کو محفوظ رکھا، وبلغها اور اس کو آگے پہنچایا۔ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ رکھے، مطلب جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں یار اللہ تمہیں خوشحال رکھے، یعنی جس نے حدیث کو اچھے سے سن کے یاد کر کے آگے پہنچایا۔ فرب حامل فقہ الی من ہوا افقہ من، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس فقاہت کی باتیں تو ہوتی ہیں لیکن وہ اس سے نکتہ رسی نہیں کر سکتے، تو وہ فقاہت کی باتیں اگلی نسل کو
ٹرانسفر کر دیں ان کو جو ان سے زیادہ فقیہ ہیں، الا من ہوا افقہ من، تاکہ وہ اس سے وہ نقطہ رسی کریں، وہ شرعی مسائل نکال لیں جو یہ نہیں نکال پائے۔ ہر بندے کا ذہن تو ایک جیسا نہیں ہوتا نا، تو وہ حدیثیں یاد کر کے آگے کیوں پہنچائیں کہ اگر ان میں اتنی فقاہت نہیں ہے کہ ان سے کوئی شرعی مسائل نکال سکیں، تو بعد میں آنے والے ان سے شرعی مسائل نکال کے اس سے جو ہے وہ مستفید کریں۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں غامدی صاحب نے ایک بات کہی ہے، بہرحال اب تو خیر ان کے فالورز بھی ان پہ ایک طرح سے ایمان ہی لاتے ہیں، تو یہ ان کی جو کتاب ہے نا میزان میں ایک چیپٹر ہے اصول و مبادی کا، ٹھیک ہے۔ اچھا، میزان بھی ان کی کتاب اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے۔ میزان کے پہلے جو ان کے طبعات ہیں نا، اس میں یہ چیز موجود نہیں ہے۔ بہت خطرناک بات ہے جو وہ یہاں کر گئے، اور بالکل ایک بیس لیس، بے بنیاد بات ہے۔ ابھی ہم جو حدیثیں دیکھ رہے ہیں نا، ان کی روشنی میں یہاں انہوں نے دین کو ڈیفائن کیا۔ انہوں نے کہا دین دو چیزوں کا نام ہے، ایک قرآن اور دوسرا سنت۔ تو قرآن تو ما بین الدفتین ہے، اور سنت وہ جو تواتر عملی سے ملی، اور تیسری چیز کیا ہے؟ حدیث ہے۔ اب اچھا، سنت کو تو انہوں نے بیان کر دیا نا، یہاں لسٹ ڈاؤن کر دیا کہ سنت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ سنت میں یہ چیزیں آ گئیں، عبادات میں یہ 5 چیزیں آ گئیں، پھر معاشرت میں یہ چیزیں آ گئیں، یہ ٹوٹل ملا کے انہوں نے کوئی 27 کے قریب شاید چیزیں کی ہیں بہرحال۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی دین تو اصل میں 2 چیزوں، دین اصلاً انہی 2 صورتوں میں ہے، یعنی ایک کتاب اور ایک سنت۔ یہ سنت تو یہ انہوں نے یہاں بیان کر دی، بس یہ سنت اتنی ہے، وہ جو آپ نے حدیث کی کتابیں اٹھائی ہوئی ہیں نا وہ نہیں، بس یہ اتنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سنت آ گئی قرآن کے علاوہ۔ تو دین جو ہے نا ان 2 چیزوں کا نام ہے، قرآن اور اس سنت کا، ٹھیک ہے۔ یعنی دین اصلاً انہی 2 صورتوں کا نام ہے، ان کے علاوہ کوئی چیز دین ہے نہ اسے دین قرار دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے کیا کہتے ہیں دیکھیں، اب یہاں پر بات نہیں ہے کہ ہم کوئی بات اخذ کر رہے ہیں، کوئی قیاس کر کے نتیجہ قیاس نکال رہے ہیں، نتیجہ قیاس خود اس کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ والا قیاس ہے جس میں نتیجہ قیاس خود اس کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر و تصویب تینوں چیزیں آ گئیں، سٹیٹمنٹس، ایکشنز اور تقریر۔ اخبار احاد جنہیں بالعموم حدیث کہا جاتا ہے، نام بھی لے لیا، ٹھیک ہے، ان سے دین میں کسی عقیدے اور عمل کا اضافہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ دین سے متعلق جو چیزیں ان میں آتی ہیں وہ در حقیقت قرآن و سنت میں محصور اسی دین کی تفہیم اور تبیین اور اس پر عمل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا بیان ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث کا دائرہ اس معاملے میں یہی ہے۔ اچھا، اگلا جملہ کیا ہے؟ اس کی تبلیغ اور حفاظت کے لیے، یعنی حدیث کی بات ہو رہی ہے، حدیث کی تبلیغ اور حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر کبھی کوئی اہتمام نہیں کیا۔ کس بنا پر؟ کیونکہ یہ دین تو ہے کوئی نہیں، تو آپ علیہ السلام نے حدیث کی تبلیغ اور حفاظت کا کوئی اہتمام نہیں فرمایا۔ تو یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تر و تازہ رکھے، اس نے میرا بات سنی، یاد رکھی، محفوظ کی اور اس کو آگے پہنچائی۔ تو اللہ کے رسول نے اہتمام کیا کہ نہیں کیا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن و سنت میں جو چیزیں ہیں ان کی تفہیم تبیین ہے، ہاں، پھر کہہ رہے ہیں کہ وہ دین نہیں، یہ کیسی بات ہے؟ جیسے آپ بھی تفہیم و تبیین کر رہے ہیں کتاب و سنت کی، آپ جو کتاب و سنت کی تفہیم و تبیین کر رہے ہیں وہ دین ہے۔ آپ نے قرآن کی جو تفسیر لکھی، آپ نے جو حدیث کی شرح کی، وہ دین تو نہیں ہے نا، لیکن اللہ کے نبی کر رہے ہیں، وہ اس کو وہی کہہ رہے ہیں، وہ اسوہ حسنہ ہے، دین نہیں ہے۔ تو اس کی تبلیغ اور حفاظت کے لیے آپ نے اسی یعنی اگر وہ نہ بھی ہوتی تو دین مکمل ہے، کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، آپ کر لیتے۔ اللہ کے رسول اگر نہ کرتے تو آپ کر لیتے، دین تو مکمل تھا۔ یعنی نبی کی تفسیر کا اور آپ کی تفسیر کا کوئی فرق ہی نہیں ہے، وہ بھی دین نہیں ہے۔ نبی نے جو تفسیر کی ہے وہ بھی دین نہیں ہے، اور آپ جو تفسیر کر رہے ہیں وہ بھی دین نہیں ہے۔ دین تو صرف قرآن ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی کی تفسیر بھی دین نہیں ہے، آپ کی تفسیر بھی دین نہیں ہے۔ بعض وہ اپنے لیکچر میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جو ریفرنس دیتے ہیں وہ کس ایسے وہ فرائی صاحب کی وہ ریفرنس نہیں دیتے کہ فرائی صاحب نے یہ کہا ہے قرآن کی تفسیر میں، تو بات ٹھیک ہے، اللہ کے رسول تو فرائی صاحب سے بڑے استاذ ہیں نا، اللہ کے رسول تو بڑے ہیں، ہاں، تو بس جیسے آپ اپنے اماموں کا ریفرنس دیتے ہیں، آپ اپنے اماموں کا قول جو ہے وہ دین تو نہیں نہ مانتے، لیکن ریفرنس تو دیں گے، تو بس ٹھیک ہے، وہ بھی دیں گے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں، مطلب انہوں نے اہمیت دی ہے، لیکن اہمیت کس اعتبار سے دی ہے حدیث کو، اس بات کو سمجھیں، اتنی جتنی آپ ائمہ کے اقوال کو دیتے ہیں۔ آپ ائمہ دین کے اقوال کو بیان کرتے ہیں نا کہ جی انہوں نے اس مسئلے میں یہ بات کہی ہے، لیکن اس کو حجت مانتے ہیں، اس کو دین مانتے ہیں؟ نہیں۔ آئندہ بھی بیان کرتے رہیں گے، تو وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ وہ حدیث کو نہیں مانتے، مسئلہ یہ ہے کہ مانتے کیا ہیں، حدیث کو مانتے کیا ہیں، مستر شریعت مستر دین نہیں مانتے، ماخذ دین نہیں مانتے، اس کو حجت نہیں مانتے، اس کو بائنڈنگ نہیں مانتے، لازم دلیل نہیں مانتے، ٹھیک ہے، یہ بات تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں اس کی تبلیغ اور حفاظت کے لیے آپ نے اسی بنا پر کبھی کوئی اہتمام نہیں کیا، بلکہ دیکھنے اور سننے والوں کے لیے چھوڑ دیا کہ اس کی جس چیز کو اس کی نوعیت کے لحاظ سے ضروری سمجھے آگے پہنچائیں اور جس کو نہ سمجھے نہ پہنچائیں۔ یعنی آپ علیہ السلام نے چھوڑ دیا تھا، کہا کچھ بھی نہیں، اگر ضروری سمجھتے تو آگے بیان کر دینا، نہیں سمجھتے تو نہ بیان کرنا۔ مطلب یہ کیا بات ہوگی؟ یہ وہی ہے بھائی، تاریخ ہے، بیان کرنی ہے تو کر دو، نہیں کرنی تو نہ کرو۔ ان کا یہ موقف بھی یہی ہے، یہ تاریخی ریکارڈ ہے، ہسٹوریکل ریکارڈ ہے، بس حدیث ان کے نزدیک کوئی دین کا۔ لیکن یہ ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہنا کہ آپ علیہ السلام نے کوئی اہتمام نہیں کروایا، یہ کتنی بیکار بات ہے، بیس لیس چیز ہے، ٹھیک ہے، بے بنیاد بات ہے۔ آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہ اللہ کے رسول، یہاں تو کم از کم سندوں کے ساتھ ایک بات آ رہی ہے، سندوں کے ساتھ آ رہی ہے، آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے سوائے اس کے کہ آپ نے 1400 سال بعد ایک بات کہہ دی ہے، بس آپ نے کہہ دی ہے، بس اب یہ کوئی دلیل ہے کہ آپ نے 1400 سال بعد بیٹھ کے ایک بات کہہ دی ہے کہ جی 1400 سال پہلے یہ ہوا تھا؟ چلو یہ تو لکھا گیا ہے کم از کم آج سے، کب لکھا گیا ہے؟ کم از کم آج سے 1200-1300 سال پہلے لکھا گیا ہے، اور جو لکھا گیا ہے اس کی بھی پیچھے جو ہے وہ سند کی بنیاد پہ لکھا گیا ہے، اور اس میں بھی بڑی بحث کر کے لکھا گیا کہ سارے سکھائیں مطلب کوئی اس کا کوئی آرگومنٹ تیار کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے ہمارے سامنے، یہ صحیح بخاری کی 87، اس میں یہ ہے کہ ایک وفد آیا آپ علیہ السلام کے پاس عبد القیس قبیلے کا، تو آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا جی ہم ربیہ قبیلے سے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمارے اور آپ کے درمیان ایک قبیلہ ہے کفار کا جس کا نام مضر ہے، تو وہ رکاوٹ بن جاتا ہے، اس لیے ہم حرمت والے مہینوں میں آپ کے پاس آتے ہیں، تو آپ ہمیں کوئی نصیحت کر دیں۔ تو آپ علیہ السلام نے انہیں 4 باتوں کی نصیحت کی، 4 باتوں سے منع کیا، ٹھیک ہے۔ اب آخر میں آپ علیہ السلام نے کیا کہا؟ احفظوہ واخبروہ من وراءکم، اس کو یاد کر لو اور اس کو خبر دو جو تمہارے پیچھے۔ اب یہ جو آپ علیہ السلام نے باتیں بتائی تھیں، 4 کا حکم دیا، 4 سے منع کیا، یہ قرآن تھا؟ قرآن تو نہیں تھا، ٹھیک ہے، آپ کی سنت تھی، وہ جو آپ نے لسٹ بیان کی ہے سنت کی وہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب آپ علیہ السلام نے انہیں جن 4 چیزوں سے منع کیا وہ کس سے؟ وہ 4 برتن تھے، بیسیکلی 4 برتن تھے کہ ان برتنوں میں تم نے کھانا نہیں کھانا اور پینا بھی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ، اور نقیر یا مقیر، کیونکہ یہ برتن ان کے یہاں شراب وغیرہ کے لیے استعمال ہوتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے ان کے استعمال سے ان کو منع کر دیا، برتنوں کے استعمال سے بھی منع کر دیا، شراب نہیں، یعنی جو اس تک پہنچنے کا ذریعہ بنتے ہوں۔ تو آپ تو مطلب حلال حرام کی بات نہ کریں، آپ تو یہ کہیں کہ حلال اور حرام تک پہنچانے والے ذرائع کو بھی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ محفوظ کر کے جا رہے ہیں، اور اس کا حکم دے کے جا رہے ہیں کہ اس کو محفوظ کرو، احفظو، یاد کرو اس کو،
اور پچھلوں کو خبر دو کہ ان برتنوں سے کھانے نہیں، ان برتنوں سے بھی منع کر دیا جن میں تم حرام کھانا پینا کرتے تھے. ٹھیک ہے، ہوتا ہے نا بعض اوقات وہ چیز آپ کی اسٹیمولیٹ ہو جاتی ہے نا. اسی طرح ایک اور حدیث ہے ہمارے پاس صحیح بخاری کی، اور خاص طور پہ حجت الوداع کے موقع پہ جو آپ کا خطبہ ہے، یہ اکثر و بیشتر روایتوں میں ہمیں مل جاتا ہے، معروف خطبہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے خون، تمہارے مال، ٹھیک ہے، اور تمہاری عزتیں یہ تمہارے اوپر حرام ہے. کیسے حرام ہے؟ جیسا کہ اس دن کی حرمت ہے، اس شہر کی ہے. تو آگے آپ علیہ السلام نے کیا کہا؟ لیبلغ الشاہد منکم الغائب، جو موجود ہے وہ کیا کرے؟ چاہے جو نہیں ہے اس تک پہنچائے. حکم دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی اللہ کے رسول نے کو کہا ہی نہیں، بس یہی کہا کہ بس سمجھتے ہو تو بس آگے پہنچا دینا، نہیں سمجھتے تو نہ. اللہ کے رسول نے کوئی تلقین نہیں کی کہ میری باتوں کو محفوظ کرنا، آگے پہنچانا. کوئی حفاظت کا بندوبست ہی نہیں کیا. آپ نے تو صرف قرآن کی حفاظت کا بندوبست کروایا. سوال یہی پیدا کرتے ہیں نا جی، اگر یہ دین تھا تو آپ علیہ السلام نے اس کی حفاظت کا بندوبست کیوں نہیں کروایا؟ اور بھائی یہ تو سارے مستشرقین کہتے ہیں، آپ بھی انہی کی بات بول رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے تو کیا ہے. دین تھا تو آپ علیہ السلام نے، وہ بات تو ٹھیک ہے، اگر دین تھا تو آپ نے حفاظت کا بندوبست کروانا تھا نا، تو وہ تو آپ نے کروایا. تو سوال تو آپ نے ٹھیک پیدا کیا، لیکن جواب اپنی طرف سے گھڑ لیا کہ جی حفاظت کا بندوبست نہیں کروایا. تو اللہ کے رسول نے تو کروایا، دین تھا تبھی تو اس کی حفاظت کا بندوبست کروایا. بار بار آتا ہے کہ اس کو یاد کرو، اس کو لکھو، اگلی نسل تک پہنچاؤ. اب یہ جو باتیں یہ تو قرآن نہیں ہے. اب پورا خطبہ حجت الوداع جو ہے وہ تو قرآن نہیں ہے. تو قرآن کے علاوہ تھا تو آپ علیہ السلام نے اس کو محفوظ کروایا اور اگلی نسل تک پہنچانے کا حکم دیا. اب ابن سیرین اسی بات پہ کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ محمد بن سیرین فرماتے تھے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا اور ایسا ہی ہوا. صدق رسول اللہ علیہ وسلم کا، یعنی عملاً بھی ایسے ہی ہوا. جو اللہ کے رسول نے کہا تھا بھائی پہنچاؤ، تو امت نے اس پہ عمل بھی کیا کہ نہیں کیا؟ ساری امت اس پہ لگ گئی. ٹھیک ہے، وہی آپ کی تواتر عملی والی بات، ساری امت اس کے اوپر لگ گئی اس کو محفوظ کرنے پہ. ٹھیک ہے، لاکھوں محدثین لگ گئے، کھپ گئے، زندگیاں لگا دیں. عملاً بھی وہی ہو گیا. آپ اب بھی کہتے ہو کہ جی نہیں اللہ کے رسول نے کچھ کہا ہی نہیں تھا، تو ساری امت جو ہے وہ بے وقوف تھی جو ایسی لگ گئی اس کے اوپر. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ بھی ایک بات ہے کہ جی اپنی طرف سے کہہ دیا کہ جی کچھ کہا ہی نہیں. استاد ہو سکتا ہے وہ اس طرح سے کہتے ہوں کہ جس طرح قرآن کے لیے تو کاتبین رکھے گئے، باقاعدہ لکھوایا گیا، اس طرح سے اپنے ہر فعل، ہر قول کے لیے کوئی کاتب لکھوا کے لکھوایا نہیں لگنے میں. وہ بھی حدیثیں مل جاتی ہیں. ہر فعل کے بارے میں وہ بھی حدیثیں مل جاتی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے ہے. ٹھیک ہے کہ جی آپ جو بات کہتے ہیں، صحیح روایت، جو بات کہتے ہیں میں اس کو لکھ لیتا ہوں. اور لوگ مجھے منع کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کبھی غصے میں ہوتے ہیں تو نہ کیا کرو، ہر بات نہ لکھا کرو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لکھ لیا کرو. اللہ کی قسم اس زبان سے غصے میں بھی حق بات ہی جاری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بھی آگے چیزیں آ رہی ہیں. تو کہنے کا مقصد، اب یہ صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے، باب حفظ العلم، علم سے مراد وہی ہے احادیث وغیرہ. اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نا، کہتے ہیں جی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ اتنی روایتیں کہاں سے لے آتے ہو، اتنی حدیثیں تمہارے پاس ہی ہیں اور کسی نے نہیں سنی. تو پھر انہوں نے جواب دیا حضرت ابو ہریرہ نے کہ دیکھو جو مہاجرین تھے نا یہ تو بازاروں میں مصروف ہو گئے تجارت وغیرہ میں، ٹھیک ہے، اور انصار کھیتی باڑی کرتے تھے، اور ابو ہریرہ جو ہے وہ اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوتے تھے اور بھوکے پیاسے. ٹھیک ہے، تو پھر ابو ہریرہ حدیثیں نہ بیان کرے تو کہاں کیا کرے ہیں؟ تو یہ ہے نا، تو یہ انہوں نے بیان کیا. بے شک ہمارے مہاجر بھائیوں کو بازاروں میں خرید و فروخت کا شغل رہتا ہے، اور ہمارے انصاری بھائی اموال اور زراعت کے شغل میں لگے رہتے، لیکن ابو ہریرہ تو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود رہتا تھا، یعنی حدیثوں سے پیٹ بھرنے کے لیے، اور ایسے موقع پر حاضر رہتا تھا جہاں لوگ حاضر نہ رہتے، اور وہ باتیں یاد کر لیتا جو دوسرے لوگ یاد نہ کر سکتے تھے. صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نام پہ نام رکھ لینا لیکن میری کنیت پہ کنیت نہ رکھنا، اور جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا. ومن کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، اور جو میرے اوپر جان بوجھ کے جھوٹ گڑے تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے. ایک یہ بھی ہے کہ بات آگے پہنچاؤ، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جھوٹ نہیں پہنچانا.
ٹھیک ہے، تو یہی تو ہم اصول حدیث جرح و تعدیل میں یہی تو پڑھیں گے، یہی پڑھیں گے۔ تو ہمارے ہاں آ کے مستشرقین نے ایک اور کام کیا، انہوں نے کہا کہ جی یہ سارا علم تو انہوں نے 250 سال بعد بنایا ہے، بھئی علم کی ساری بنیادیں تو یہاں پر ہیں، کتاب و سنت کے اندر ہیں، تو 250 سال بعد کون سا علم بن گیا؟ یعنی ساری بحث یہاں پہ شروع ہو رہی ہے، آپ علیہ السلام کہہ رہے ہیں بھئی آگے پہنچاؤ، اور ساتھ میں کرائٹیریا بھی دے رہے ہیں، منع بھی کر رہے ہیں۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے فاسق کی خبر کی تحقیق کر لینا، اللہ کے رسول بھی کہہ رہے ہیں بھئی جھوٹے سے نہ لینا۔ اور دیکھو اس معاملے میں بھی جھوٹ نہیں بولنا کہ خواب میں مجھے دیکھا ہے کہ نہیں، اچھا یہ کانٹیکسٹ دیکھیں، یہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں وہ کچھ لوگ ایسے ہیں نا، وہ اللہ کے رسول خواب میں آئے، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول خواب میں نہیں آئے، اب بس اس بنیاد پہ آگے جھوٹ بیان کر دیا۔ یہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے من کذب علیہ، وہ دوسرا شرعی جھوٹ تو وہ تو اس سے بہت بڑھ کر ہے، جس نے آپ علیہ السلام کو خواب میں نہیں دیکھا اور پھر کہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس کے علاوہ بھی کوئی جھوٹ بولے گا تو وہ تو اس سے بڑے درجے کا ہے۔ تو سنن ابن ماجہ کی ایک اور روایت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا من حدث انی حدیثا، جس نے مجھ سے کوئی حدیث بیان کی، وہو یرا انہ کاذب، اور اس کا خیال ہے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، آپ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا فہو احد الکاذبین، تو وہ بھی 2 جھوٹوں میں ایک جھوٹ ہے، یعنی اسے کسی نے بتایا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا، اب اسے یہ شک پڑ گیا ہے نہیں اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا، لیکن چونکہ اس نے سنا ہے تو یہ اس کے بہاف پہ آگے بیان کر دیتا ہے، تو اللہ کے رسول نے کیا کہا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اگر شک آ جائے تو پھر بھی بیان نہیں کرنی۔ ہاں یہ کہ یہ کیا ہے، وَهُوَ يَرَىٰ أَنَّهُ كَاذِبٌ، یہ نہیں کہا کہ اسے یقین ہے، وَهُوَ يَرَىٰ، اس کا خیال ہے کہ یہ جھوٹ ہے، پھر بھی نہ بیان کرے، پھر بھی نہ بیان کرے، حالانکہ اس کے خیال میں وہ جھوٹ ہے۔ تو اصول حدیث کی ساری بنیادیں تو اللہ کے رسول دے گئے، تو کون سا 250 سال بعد جو ہے یہ علم مدون ہوا؟ سر ایک بات ہے کہ یہ جو ضعیف یا موضوع حدیثیں ہمارے ممبروں پہ بیٹھ کے مولوی بیان کرتے ہیں، یہ کس زمرے میں آئیں گے؟ میری بات ہے یہ بھی حرام ہے، حرام کام ہے، کبیرہ گناہ ہے، جو بھی یہ موضوع روایتیں بیان کرتے ہیں۔ ضعیف کی تو ہم آگے چل کے بحث دیکھیں گے، موضوع روایت کو تو بیان کرنا بغیر یہ بتائے کہ یہ موضوع ہے، ضعیف روایت بیان کر سکتے ہیں لیکن بتائیں کہ جی یہ ضعیف ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے 6054 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ ایک آدمی نے آپ علیہ السلام سے اجازت چاہی تو آپ نے اس کو اجازت دے دی، اور ساتھ میں اس کے اوپر تبصرہ کیا کیا، یعنی اس کے آنے سے پہلے بئس اخو العشیرہ، اپنے قبیلے کا جو ہے وہ برا انسان ہے، ٹھیک ہے، جرا ہو گئی نا، جرا ہو گئی۔ تو جب وہ داخل ہوا تو آپ علیہ السلام نے اس کے ساتھ نرمی سے گفتگو کی، تو اس کے جانے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا، پہلے آپ نے اس کے اوپر برا تبصرہ کیا، ملنے میں آپ اس کے ساتھ جو بڑے نرم رہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک بدترین لوگ وہ ہیں کہ لوگ ان کی بد کلامی سے بچنے کے لیے ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، مطلب کسی کو آپ سلام اس لیے کرو کہ یار ہے اس کے شر سے ہی بچا رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ کیا جا سکتا ہے، مطلب کیا جا سکتا ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ اب ہمارے ہاں بھی اب ایک خاص مذہبی طبقہ ہے نا، وہ یہ تو پکڑ لیتے ہیں، دیکھیں جی ہم یہ جو تنقید کر رہے ہیں نا فلاں کے اوپر، تو اللہ کے رسول نے بھی تو کی ہے، چلو ٹھیک ہے، لیکن اس کا دوسرا حصہ بھی تو لے لو، اللہ کے رسول نے صرف تنقید نہیں کی، دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ ایسے نہ تم ہو کہ کوئی بندہ تمہیں سلام کرتا ہو تمہارے شر سے بچنے کے لیے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی تو ذرا اپنا کردار پیش کر لو نا۔ نیکسٹ ہمارے پاس صحیح بخاری کی روایت ہے، اچھا یہ تو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں بھی ہمیں یہ چیز ملتی ہے، خلفائے راشدین کے دور میں بھی، ٹھیک ہے، یعنی تحقیق حدیث کا کام ایک اعتبار سے اس کی بنیادیں اور عملاً فعلاً وہ رائج بھی تھا۔ صحیح بخاری میں ہے 6245 حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ وہ ایک مجلس میں بیٹھے تھے جس میں انصار بھی تھے، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری آئے
جیسے کہ وہ گھبرائے ہوئے تھے. کہنے لگے میں حضرت عمر کے پاس گیا اور میں نے ان سے 3 مرتبہ اجازت مانگی. طریقہ کار یہی تھا کہ گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے 3 مرتبہ السلام علیکم کہتے تھے. اگر اندر سے جواب آ جاتا تو ٹھیک، نہ آتا تو واپس چلے جاتے تھے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اجازت مانگی 3 مرتبہ، اندر سے جواب نہیں آیا تو وہ واپس چلے گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ باہر نکلے، پوچھا کہاں گئے، خادم کو بھیجا بلا لو. ہاں بھائی کدھر چلے گئے تھے؟ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، چلو لے کے آؤ کوئی گواہ. کہاں ہے یہ؟ میں نے تو نہیں سنی. ٹھیک ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ واللہ لتقیمن علیہ ببینہ، اللہ کی قسم دلیل لانی پڑے گی اب آپ کو کہ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے. تو اب اس کے بعد جو ہے وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری جو ہے وہ پھر وہاں پر گئے ہیں، مجلس کے اندر گئے ہیں، انصار کی مجلس میں، جہاں حضرت ابو سعید خدری بھی بیٹھے تھے. حضرت ابو سعید خدری بھی مکثرین صحابہ میں سے ہیں. مکثرین صحابہ کہتے ہیں جنہوں نے کثرت سے روایات نقل کی ہوں، جو 1000 سے زیادہ ہوں. تو اب وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب ان کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا بھائی ماں منع کا، کس چیز نے آپ کو منع کیا؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے آپ سے 3 مرتبہ اجازت طلب کی، مجھے اجازت نہیں ملی تو میں لوٹ گیا. اور آپ علیہ السلام نے اسی طرح سے کہا ہوا ہے کہ جب تم جو ہے وہ 3 مرتبہ اجازت طلب کرو تو اجازت نہ ملے تو تم واپس لوٹ جاؤ. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی نہیں، اب اللہ کی قسم تمہیں جو ہے نا اس حدیث کے متعلق کوئی گواہ پیش کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. تو وہ پھر اب آئے ہیں اس مجلس میں حضرت ابو موسیٰ اشعری، جو صحابہ کی انصار کی مجلس لگی تھی جس میں حضرت ابو سعید خدری بھی بیٹھے تھے. تو انہوں نے ان سے آ کے کہا ہے امنکم احد سمعہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابی بن کعب کہتے ہیں واللہ لا یقوم معک الا اصغر القوم فکنت اصغر القوم فقمت معه. تو ابی بن کعب بھی تھوڑے سے وہ ہو گئے، کہنے لگے کہ یہ تو ہمارے بچوں کو بھی پتہ ہے، سب سے جو چھوٹا ہے، اور اللہ کی قسم عمر کے پاس ہم اپنا سب سے چھوٹے والا ہی بھیجیں گے، اور وہ ابو سعید خدری تھے. تاکہ انہیں احساس تو ہو کہ یہ تو بچوں کو بھی پتہ ہے اور آپ کو نہیں پتہ. ٹھیک ہے. تو وہ خیر بہرحال وہ یہ واقعہ اس طرح سے ہوا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تحقیق حدیث کا کام تو اس وقت ہی شروع ہو گیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بھئی ہم بھی اللہ کے رسول کے ساتھ رہتے ہیں، وہی بات ہم نے تو نہیں سنی. تو انہوں نے کہا بھئی ٹھیک ہے آپ نے نہیں سنی تو اوروں نے سن لی ہے، اب آپ اس وقت نہیں تھے. تو یہ ہمیں چیزیں جو ہے وہ اپنا روایات میں مل جاتی ہیں. صحیح مسلم میں جو ہے یہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ بشیر ادوی جو ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس آیا فجعل یحدث، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے سامنے آ کے حدیثیں بیان کرنا شروع ہو گیا. ویقول، اور کہنے لگا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے یہ کہا، اللہ کے رسول نے یہ کہا. فجعل ابن عباس لا یأذن لحدیثہ ولا ینظر الیہ. عبداللہ ابن عباس بس جیسے سن ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے. فقال، تو وہ کہنے لگا یا ابن عباس ما لی لا اراک تسمع لحدیث. ابن عباس کیا ہو گیا، آپ کو حدیثیں سننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ اللہ کے رسول کی باتیں کر رہا ہوں، آپ ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ بیدار مطلب بیٹھے ہیں. احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اللہ کے رسول کی حدیث سے سنا رہا ہوں، ولا تسمع، آپ ہیں کہ سن ہی نہیں رہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا کہا، انا کنا مرتن اذا سمعنا رجلا یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدرته ابصارنا واصغینا الیہ باذاننا. کہ ایک وقت تھا کہ جب کوئی بندہ یہ کہتا تھا نا اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے، تو ہماری نظریں اس کی طرف اٹھ جاتی تھیں، ہمارے کان اس کی طرف جھک جاتے تھے. ایک وقت تھا، لیکن اب وہ وقت نہیں رہ گیا. فلما راکب الناس الصعب والذلول، جب لوگوں نے ہر مشکل اور آسان پہ سواری شروع کر دی، ساری حدیثیں بیان کرنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے. ہر کوئی جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہوا. لم ناخذ من الناس الا ما نعرف، تو اب ہم لوگوں سے وہی حدیثیں لیتے ہیں جو ہم جانتے ہیں، باقی ہمیں سننے میں کوئی اب دلچسپی نہیں رہے گی. یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ وقت آہستہ آہستہ جو ہے وہ اب اس طرف جا رہا ہے کہ ہمیں تحقیق کا کرائٹیریا سخت کرنے کی ضرورت ہے. اور ابھی یہ صحابہ کا ہی دور ہے، صحابہ کا ہی دور. اور یہ بشیر ادوی یہ تابعی ہے، یہ تابعی ہے.
تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کو یہ بات کہی ہے، یعنی بشیر عدوی کو یہ بات کہی ہے. ٹھیک ہے. سنن ابی داؤد کی روایت ہے، یہ ہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ بات آ گئی. تو اب دیکھیں گویا کہ جو علم ہے اس کی تدوین ایک طرح سے شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں اس علم کی تدوین شروع ہو گئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک دادی آ گئی، کہنے لگی جی میرا وراثت میں کیا حصہ ہے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ما لک فی کتاب اللہ شیء وما علمت لک لک فی سنت نبی اللہ کی کتاب میں نہ تمہارا کوئی حصہ ہے اور نہ مجھے کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پتہ ہے کہ تمہارا کوئی حصہ. تو چلی جا حتی اسأل الناس فسأل الناس، واپس چلی جا میں صحابہ سے پوچھتا ہوں. تو لوگوں سے پوچھا حضرت ابو بکر نے. فقال مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو آپ علیہ السلام نے اعطا السدس، دادی کو چھٹا حصہ دیا. یعنی میرے سامنے ایک کیس آیا تو اللہ کے رسول نے دادی کو چھٹا حصہ دیا. تو حضرت ابو بکر نے کیا کہا؟ فقال ابو بکر حل معک غیرک، فقام محمد بن مسلم فقال مثل ما قال المغیرہ بن شعبہ. ٹھیک ہے، حضرت ابو بکر نے کہا تیرے ساتھ کوئی اور بھی ہے جس نے یہ بات سنی ہو؟ کہا جی ہاں، محمد بن مسلم. ٹھیک ہے، مزید اطمینان کے لیے یہ تحقیق حدیث کا معاملہ جو ہے، مطلب یہ جو کہتے ہیں نا کہ مستشرقین نے یہ بڑا پھیلایا کہ یہ تو سندوں کا علم کوئی 150-200 سال بعد ان کو خیال آیا کہ سندیں ہونی چاہیے. بھئی حضرت ابو بکر کے دور میں جبکہ سارے عادل صحابہ تھے، اس کے اوپر اتفاق تھا، یہ نہیں کہ ان کو کوئی شک تھا، وہ عادل ہونے کے باوجود ان سے دوسری گواہی مانگ رہے تھے. حضرت ابو بکر، حضرت عمر کو گواہی لے کے آؤ، اتنا سخت کرائیٹیریا تھا. یعنی اکیلے کی خبر ہی قبول نہیں کر رہے تھے، مطلب اکیلے کی خبر قابل قبول ہے، ایکسیپٹڈ ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نظام میں ارتقاء ہوا ہے اور کہیں ارتقاء میں جا کے یہ نظام بڑا دقیق بنا ہے. وہ بھائی پہلے نظام زیادہ ٹائٹ تھا، ارتقاء کی وجہ سے تو انہوں نے تھوڑا ہلکا کر دیا. اگر سر یہ اعتراض کریں گے یہ حدیث تو ہو سکتا ہے امام بخاری نے تو بعد میں لکھی ہے، حدیث تو امام بخاری نے بعد میں درج کی ہے نا. ہاں نہیں، انہوں نے تو بعد میں درج کی. ابھی تو سوال یہ پیدا ہو رہا ہے، جو بحث ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ علم مدون کب ہوا؟ یہ علم کیا 200-250 سال بعد محدثین نے اس کو وضع کیا، جرح و تعدیل کا، تحقیق حدیث کا، یا یہ آپ علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا تھا؟ اس کی ہم بات کر رہے ہیں نا. اب تابعین میں آپ چلے جائیں، صحابہ کے بعد تابعین کے زمانے میں تو صحیح مسلم کا مقدمہ ہم انشاءاللہ علیحدہ سے پڑھیں گے. بہت خوبصورت مقدمہ ہے اور اصول حدیث کی بہت گہری بنیادیں ہیں اس میں، جرح و تعدیل کی بھی. جیسے دیکھیں یہ صحیح مسلم کا مقدمہ ہے، مقدمۃ الکتاب للامام مسلم. اس میں انہوں نے چیپٹر باندھا ہے. چیپٹر کیا ہے؟ باب فی ان الاسناد من الدین، کہ سند کیا ہے؟ دین ہے. وَأَنَّ الرِّوَایَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا عَنِ الثِّقَاتِ، اور روایت جو ہے وہ ثقہ راویوں سے ہوگی. وَأَنَّ جَرْحَ الرُّوَاةِ بِمَا هُوَ فِيهِمْ جائز، اور جرح کرنا راویوں پہ جائز ہے، بل واجب، بلکہ واجب ہے. وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْغِیبَةِ الْمُحَرَّمَةِ، یہ وہ غیبت نہیں ہے جس کو حرام قرار دیا گیا، بل من الذب عن الشریعہ المکرمہ، بلکہ یہ تو شریعت مکرمہ کا دفاع ہے. اب اس کے نیچے وہ پھر جو ہے وہ حدیثیں یا سلف کے اقوال لے کر آتے ہیں. تو یہ ابن سیرین سے ہے. ابن سیرین جلیل القدر تابعین میں سے ہے نا. وہ کیا کہتے ہیں؟ ان ھذا العلم دین فانظروا اما تاخذون دینکم، یہ علم کیا ہے؟ دین ہے. تو یہ ضرور دیکھو کہ کس سے اپنا دین لے رہے ہو. استاذ کون ہے تمہارا، راوی کون ہے، بدعتی تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا فلاں تو نہیں ہے. صحیح مسلم کی ایک اور یہ لے کر آئے ہیں، یہ بھی ابن سیرین سی ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ لم یکونوا یسألون عن الاسناد، شروع میں ٹھیک ہے کہ سندوں کے بارے میں زیادہ نہیں پوچھا جاتا تھا. مطلب تابعین کے زمانے میں اگر صحابہ کوئی حدیث، مطلب تابعین کو کون بیان کرتا تھا؟ صحابہ ہی بیان کرتے تھے نا. تو صحابہ سے تابعین سند نہیں پوچھتے تھے. ویسے بھی شاید ہم بھی ہوتے تو نہ پوچھتے، بھائی کسی صحابی کے اوپر اعتبار تو تھا ہی.
ٹھیک ہے، تو وہ کیا پوچھتے؟ وہ صحابی ایک دوسرے صحابی سے پوچھ لیتا تھا، وہ تو ظاہری بات ہے، وہ تو پیئرس تھے نا، تو پوچھ لیتے تھے. لیکن یہ ہے کہ یہ عموماً یہ تابعین نہیں پوچھتے تھے، اور شاید اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، صحابہ سارے عادل تھے، تو سند تھی کیا درمیان میں اللہ کے رسول اور ان کے درمیان ایک ہی تو واسطہ تھا. لیکن پھر ایک اور انہوں نے بات کی، فلما وقعت الفتنہ، جب فتنہ ہوا، قالو، تو انہوں نے کہا سموا لنا رجالکم، اب ہمارے سامنے کیا کرو، نام لو. کس نے بیان کیا؟ یعنی جب تابعین نے تابعین سے، فتنے سے کیا مراد ہے؟ اچھا، یہاں پہ مستشرقین نے ایک بڑا ڈرامہ کیا، انہوں نے کہا جی فتنے سے مراد جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی شہادت ہے. حالانکہ نہیں، حدیثوں میں بالکل واضح ہے فتنے سے مراد حضرت عثمان کی شہادت ہے. سب سے پہلا فتنہ امت میں یہی ہوا نا، وہ بعض دوسری روایتوں میں وضاحت کے ساتھ آ گیا کہ فتنے سے مراد حضرت عثمان کی شہادت ہے. تو یہ اصل میں زیادہ سے زیادہ دور لے کے جانا چاہتے ہیں مرکز سے، کہ یہ سندیں 100 سال بعد بنی. ٹھیک ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت جو ہے، اس کے بعد جب وہ فتنہ بڑھ گیا، اب ظاہری بات ہے خوارج کا فتنہ پیدا ہو گیا، پھر وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی وہ خوارج کی لڑائی ہوئی، تو اب جو ہے نا سندیں مانگنا شروع کر دیں. یہ کہہ رہے ہیں، ابن سیرین کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے اب یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب اتنا کافی نہیں ہے، اب پوری سند بیان کرو کہ تم نے یہ بات کیسے کہاں سے سنی. فَيَنْظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، تو اہل سنت کو دیکھا جاتا تھا تو ان کی حدیث لے لی جاتی. وَيُنْظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُؤْخَذْ حَدِيثُهُمْ، اور اہل بدعت کی طرف دیکھا جاتا تھا تو ان کی حدیث نہیں. اس وقت تک دو بدعتی گروہ تھے، ایک یہ خارجی وجود میں آ چکے تھے، خوارج، جنہوں نے حضرت علی سے نہروان کی جنگ بھی کی نا، تو خوارج تابعین کے زمانے میں پیدا ہو چکے تھے. حضرت علی سے انہوں نے تو جنگ کی نا، تو حضرت علی کو دیکھا ہی ہوگا، ظاہری بات ہے تابعی تو ہوں گی نا، حضرت علی سے تو جنگ کر رہے ہیں. پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے یہ سارے خارجی تھے، تو خوارج کا فتنہ تھا. تو یہ اہل بدعت سے جن سے روایت نہیں لی جاتی تھی، خارجیوں سے. دوسرا ایک روافظ کا فتنہ تھا، رافضی بھی پیدا ہو چکے تھے. تیسرا ایک اور فتنہ تھا قدریہ کا، تقدیر کا انکار کرنے والے، یہ بھی پیدا ہو چکے تھے. پھر بعد میں اور بھی فتنے پیدا ہوئے. خیر بہرحال تو یہ اہل بدعت تھے جن سے روایت میں پھر احتیاط کی جاتی تھی. یہ ہم تفصیل سے دیکھیں گے، کتابوں سے پڑھیں گے ابن سیرین کو، یہ بہت ضروری ہے. جتنے بڑے بڑے امام ہیں نا، ان کو ہم باقاعدہ کتابوں سے پڑھیں گے تاکہ کتاب کا منہج بھی ہمارے سامنے آئے اور ان کے احوال زندگی بھی ہمارے سامنے آئے. تو امام شعبی جو ہے نا، امام شعبی یہ بھی تابعین میں سے ہیں، جلیل القدر تابعین میں سے ہیں. بلکہ ان کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ تابعین میں مطلب سب سے بڑے تابعی یہی ہیں، لیکن بعض نے سعید بن مسیب کو کہا، وہ اختلاف ہے، لیکن بہرحال بڑے لوگوں میں سے. تو شعبی یہ کہتے ہیں حدثنی الحارث آور، مجھے حدیث بیان، خود بھی تابعی ہیں، کہتے ہیں مجھے حارث آور نے حدیث بیان کی، وَهُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ، اور ساتھ میں وہ یہ بھی گواہی دیتے تھے کہ بہت بڑا جھوٹا ہے. تو گویا تابعین کے زمانے میں یعنی ابن سیرین، امام شعبی، یہ امام مسلم نے مقدمہ قائم کیا نا، تو انہوں نے کہا تابعین کے زمانے میں جرح و تعدیل شروع ہو چکی تھی. ایسے نہیں تھا کہ وہ ہر کسی سے روایتیں لے رہے تھے. ٹھیک ہے، فتنے سے پہلے تو ایسا کچھ ہوا سو ہوا کہ انہوں نے سند نہیں پوچھی، کیونکہ ایک تو ویسے ہی صحابہ کا زمانہ تھا. ٹھیک ہے، اور کوئی اتنا زیادہ جو ہے وہ خوارج کا فتنہ نہیں تھا یا بدتی فرقوں کا ظہور نہیں ہوا تھا. لیکن حضرت عثمان کے بعد تو پھر بدتی فرقوں کا ظہور ہونا شروع ہو گیا، تو اب انہوں نے سندیں پوچھنا شروع کر دیں، اب جرح بھی شروع ہو گئی. جیسے یہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے 1336، امام شعبی سی روایت ہے. وہ کیا کہتے ہیں، اب یہ بھی مطلب بڑے تابعین میں سے کیا کہتے ہیں، ان کی پیدائش کوئی ہوئی ہے امام شعبی کی، آپ کہہ لیں کہ جی 21 ہجری میں، بعد نے یہ بھی کہا 17 ہجری میں، مطلب بہت ارلی ایجز میں، حضرت عمر کے زمانے میں تقریباً. تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس شخص نے حدیث بیان کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک الگ تھلگ قبر کے پاس سے گزرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں لوگوں کی امامت کی اور لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی. یعنی مسئلہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام نے قبر پہ نماز جنازہ دوبارہ پڑھائی. تو امام شعبی نے یہ حدیث بیان کی کہ مجھے ایک بندے نے یہ بات بیان کی جو خود وہاں موجود تھا اس مجلس میں، کہ اللہ کے رسول نے جو ہے، مطلب وہ صحابی تھا،
ٹھیک ہے. تو شیبانی کہتے ہیں کہ میں نے امام شابی سے پوچھا، یہ جو ہے نا حدثنی سلیمان الشیبانی، تو یہ کہتے ہیں میں نے شابی سے سنا کہ شابی نے کہا کہ مجھے اس بندے نے بیان کی کہ جو وہاں اس آپ علیہ السلام کی مجلس، وہ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ من حدثک ھذا یا ابا عمر. شابی بہت بڑے امام تھے، تابعین میں سے تھے، اور حضرت عمر کے زمانے میں ان کی پیدائش تھی، تو صحابہ کرام سے تو ان کی مطلب وہ روایت تھی. سینکڑوں صحابہ سے انہوں نے روایت کی ہے، سینکڑوں صحابہ سے. تو پھر بھی وہ جو ان سے روایت کر رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جی نام لیں. صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، یعنی صحابی تھا. من حدثک یا ابا عمر، تو انہوں نے بھی آگے سے برا نہیں منایا. کیا کہا؟ قال ابن عباس نے بیان کیا. تو یہ وہی بات جو ابن سیرین نے کہی تھی کہ فتنے سے پہلے تو ہم یہ کام چلا لیتے تھے اگر کوئی ایسے بیان کرتا تھا، لیکن فتنے کے بعد پھر ہم نے پوچھنا شروع کر دیا کہ نہیں، نام لو، نام بتاؤ کس نے بیان کیا. یہ ایک اور روایت ہے ہمارے سامنے، یہ تو خیر صحیح مسلم کی مقدمہ میں سے ہی ہے. ٹھیک ہے. اب تابعین کے بعد تبع تابعین کا زمانہ، عبداللہ بن مبارک کیا کہتے ہیں؟ الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. سند جو ہے وہ دین میں سے ہے، اور سند نہ ہوتی جو چاہتا جو مرضی کہہ دیتا اللہ کے رسول کے نام پہ. ٹھیک ہے. اسی طرح عبداللہ بن مبارک سے یہ بھی ہے بیننا و بین القوم القوائم، یعنی الاسناد، ہمارے اور وہ جو بتی لوگ ہیں ان کے درمیان فرق ہی صرف کیا ہے؟ ہمارے پاس سند ہیں، ان کے پاس سندیں نہیں. ہم سند کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں، ان کے پاس سند ہی نہیں. اب جیسے ہم نے غامدی صاحب کی بات بیان کی، اب ان کے پاس کیا سند ہے اپنی اس بات کی؟ سیدھی سی بات ہے، ان کے پاس سند ہے ہی نہیں اس بات کی کہ اللہ کے رسول نے جو ہے وہ حدیث کی حفاظت اور تبلیغ، دو کاموں کا کوئی اہتمام ہی نہیں کیا. اس کی سند کیا ہے؟ تو ہمارے اور ان کے درمیان یہی تو فرق ہے کہ ہمارے پاس سندیں ہیں، جو ہم بات کر رہے ہیں ان کے پاس سند ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی سند جو ہے وہ بیان کرے نا، ہمارے پاس تو ہے کم از کم. تو اس اعتبار سے تو ترجیح بلا مرجع تو نہ ہوئی. ٹھیک. چلیں، عبداللہ بن مبارک سے آگے انہوں نے پھر وہ یہ چیز نقل کی ہے. نیکی میں سے کیا چیز ہے؟ نیکی کے بعد نیکی کہ آپ ان تصلی لابویک مع صلاتک وتصوم لہما مع صومک. یہ کوئی روایت جو ہے نا انہوں نے بیان کی ہے. تو اس میں آخر میں جا کے جو ہے نا یہ بات آتی ہے کہ یہ روایت انہوں نے بیان کی. تو فقال عبداللہ بن مبارک نے کہا یا ابا اسحاق امن ھذا، یہ روایت کہاں سے لے آئے ہو؟ یعنی ابو اسحاق نے ان سے بیان کی تھی نا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہے نا یہ شہاب بن خراش کی حدیث ہے اور ثقہ راوی ہے. تو اس نے کس سے بیان کی؟ اس نے حجاج بن دینار سے، وہ بھی ثقہ راوی ہے. اور اس نے کس سے بیان کی؟ تو جی اس نے کہا کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ حجاج بن دینار اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تو واسطے موجود ہیں، تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا؟ تو یہ پاسبل نہیں ہے. تو یہ گویا کہ جرح جو ہے وہ شروع ہو گئی تھی. اسی طرح عبداللہ بن مبارک کا یہ قول بھی انہوں نے نقل کیا کہ عمر بن ثابت کی حدیث کو چھوڑ دو کیونکہ وہ سلف کو گالیاں دیتا ہے، یعنی رافسی ہے. مطلب سلف سے مراد صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، تو اس کی حدیث نہ لو. تو مطلب یہ ہے کہ جرح شروع ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، ان کے زمانے کے اندر. اور پھر یہ ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کسی حد تک. کچھ مستشرقین نے کہا کہ شروع کا نظام اتنا دقیق نہیں تھا اسناد کا جتنا بعد میں آ کے دقیق ہو گیا. تو وقت کے ساتھ ساتھ تو وہ ایوالو ہوا ہے، وہ دقیق ہوا ہے، لیکن اس کی وجہ یہی تھی کہ شروع میں وہی بات ہے کہ فتنہ نہیں تھا. جب فتنے کے بعد بتی فرقوں کا ظہور ہوا تو پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ دقیق ہوتا چلا گیا. اور پھر یہ حدیث بھی ہے نا صحیح بخاری کی 2651 کہ خیرکم کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین، بہترین زمانہ میرا ہے، پھر صحابہ کا، پھر تابعین کا. ٹھیک. اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ پھر جو ہے نا خیانت کرنے والے لوگ آئیں گے جن کا اعتبار نہیں کیا جائے گا.
اس کے بعد یعنی خیر القرون کے بعد 3 زمانوں کے بعد بہترین زمانوں کے بعد خیانت کرنے والے لوگ ہوں گے جو قابل اعتبار نہیں ہوں گے. وہ از خود گواہی دینے کی کوشش کریں گے اور ان سے گواہی مانگی نہیں جائے گی. ٹھیک ہے, نظر مانیں گے لیکن پوری نہیں کریں گے, اور ان میں موٹاپا ظاہر ہو جائے گا, کھانے پینے کے تیز ہوں گے. تو اس لیے پھر وہ تحقیق کا کرائٹیریا بھی سخت ہوتا چلا گیا. یعنی جیسے جیسے آپ مرکز سے دور ہوئے, جھوٹ بڑھتا گیا, بدعت پھیلتی گئی, تو اب تحقیق کا کرائٹیریا بھی سخت ہوتا چلا گیا. تو وہ بات جو نظر آتی ہے تو ٹھیک ہے, اس کی وجوہات ہیں نا, ان وجوہات میں سے ایک یہ بیان کی گئی ہے. تو خیر بہرحال اگر ہم اس کو آج تک جو ہم نے کوئی تھوڑا بہت دیکھا ہے اس کو سمرائز کریں تو جرح و تعدیل میں ہم نے کہا پہلی بحث ہماری تعارف کی ہے, اور اس میں سب سے پہلی بحث اس کی اہمیت. کچھ ہم نے قرآن سے دیکھی, کچھ ہم نے اس کی اہمیت حدیث سے دیکھی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کے آغاز کی بحث ہم نے دیکھی کہ دور نبوی میں اس کا کیسے آغاز ہوا, کہ خود آپ علیہ السلام نے تنقید کی. ٹھیک ہے, بیسا اخو العشیرہ یا بیسا ابن العشیرہ کہا. ٹھیک ہے, لوگوں کے اوپر آپ علیہ السلام نے تنقید کی. پھر دور صحابہ میں کہ خلفائے راشدین میں سے حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرات شیخین نے رضی اللہ عنہما حدیث کی تحقیق کے حوالے سے کرائٹیریا جو ہے وہ سخت رکھا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہم نے تدوین صحابہ کے زمانے میں جو ہے اور اس کے بعد تابعین کے زمانے میں اس کی تدوین کمپائلیشن کیسے ہوئی, خاص طور پہ سند کی اہمیت کے حوالے سے جو اقوال ہمیں ملتے ہیں تابعین سے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ تبع تابعین سے. تو خیر انشاءاللہ ہم اس کو مزید آگے چلائیں گے, ابھی تو کافی کچھ چیزیں جو ہے وہ رہتی ہیں. چلیں جی, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت.